أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 53 اور 54. اس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے. اس سے پہلے کی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی. فرعون اور اس کا لشکر جب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے اسے زمین پر مار دو یا سمندر کے پانی پر مارو. تو اس سے سمندر میں مکمل 12 راستے بن گئے تھے. ان راستوں سے گزر کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم مومنین نے سمندر پار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنو اسرائیل ان پر اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ان آیات میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا انعام تھا، اس کی ایک بڑی نعمت تھی، اس کا بڑا احسان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پریشانی میں، ایسی مصیبت میں آپ کی مدد کی ہے. اور یہ واقعہ دنیا کا ایسا واقعہ ہے کہ شاید ہی اس طرح کا واقعہ کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہو. اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں خاص طور پر ذکر کیا ہے. سمندر میں راستے بن جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ایسے بھی نہیں ہے کہ جس طرح سے آج کل ایک انسان محنت کرتا ہے اور کئی دنوں کی مشقت کے بعد اس پر پل اور راستہ بنا دیتا ہے. وہاں تو صرف کن فیکون والا معاملہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے. مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو کافروں سے بچایا جائے، اور یہ معجزہ دیکھ کر مومنین کا ایمان قوی ہو جائے اور کافرین کو ان سے عبرت حاصل ہو، انہیں پیغام مل جائے، انہیں سبق مل جائے کہ دیکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر جگہ محفوظ رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا اور آخرت میں جہنم سے اس کی حفاظت فرمائے گا. اس واقعے کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو. کتاب اور فرقان سے مراد یہاں پر تورات ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نہ اوراق کی شکل میں دی گئی، نہ تختیوں کی شکل میں دی گئی، اور نہ ایک مرتبہ میں ہی پوری کتاب عطا کی گئی، بلکہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سنایا گیا۔ آپ سن کر یاد کر لیتے تھے، یا پھر آپ کے دل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ڈال دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، کبھی قرآن کی ایک آیت، کبھی ایک سے زیادہ آیتیں، اور کبھی کچھ سورتیں۔ اس طرح سے مکمل کتاب نازل ہونے کے لیے 23 سال کا عرصہ گزر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تورات عطا فرمائی تو یہ تورات مکمل ایک بارگی تختیوں کی شکل میں، یعنی لکھی ہوئی کتاب عطا کی گئی تھی۔ تو لکھی ہوئی کتاب عطا کرنا یہ بھی اس امت کے لیے ایک رحمت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر ایک بڑا انعام ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے انہیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب آپ کو پڑھنا بھی ہے، اور آپ کو لکھنے کی زیادہ پریشانی نہیں ہے کہ ساری کتاب لکھی ہوئی موجود ہے، صرف پڑھنا ہے، ان تختیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ لیکن نہ انہوں نے صحیح طرح سے اس کو پڑھا اور نہیں صحیح طرح سے اس کی حفاظت کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تورات جو اصل کتاب تھی اللہ نے نازل فرمائی تھی، لوگوں نے اس میں اپنی جانب سے الگ الگ باتیں داخل کر دی۔ تورات اب اصلی شکل میں نہیں رہ گئی۔ آج بھی دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں تورات ہے، انجیل ہے، بعض مسلمان بھی ان کی تورات اور انجیل کو پڑھ کر حوالے دیتے ہیں۔ تو یہ تورات وہ تورات نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی، اور یہ انجیل وہ انجیل نہیں ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ اب یہ دونوں کتابیں تبدیل شدہ ہیں، اتنی زیادہ بدل گئی ہیں کہ اس کے اصل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر زمانے کے حساب سے، پرنٹنگ پریس کے حساب سے، اور اس کے مالک اور ناشر کے حساب سے کتاب میں تبدیلیاں آتی چلی گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایسی حفاظت کی ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ پر یہ کتاب پرنٹ ہو، ناشر چاہے کوئی ہو، لیکن قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید کے حروف تمام کے تمام سب کے پاس ہو بہو ایک جیسے ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور جب اصل چیز محفوظ رہے گی تبھی قوم صحیح رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ اصل دین کی حفاظت کرنا ہے۔ دین کے اندر جب مسلمان بدعت و خرافات داخل کر دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بہت سے مسلمان پریشان ہیں کہ آخر میں عمل کس پہ کروں۔ فلاں کے پاس جاؤ ایسا فتویٰ دیتا ہے، دوسروں کے پاس جاؤ تو اس کے فتوے الگ ہیں، کسی اور کے پاس جاؤ تو وہ الگ تعلیم دے رہا ہے۔ تو آخر اسلام تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن اور حدیث بھی ایک ہے۔ پھر یہ علماء کے فتاوے، یہ لوگوں کے رسم و رواج، یہ طور طریقے، مسلمانوں کے پاس اتنی عادتیں، اتنے اطوار، آخر مسلمان خود پریشان ہے مسلمانوں کو دیکھ کر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین میں بدلاؤ کیا، دین میں تبدیلی لائی، دین میں ایسی ایسی چیزیں داخل کر دی جو دین کا حصہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید محفوظ ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھی اس میں بھی کئی لوگوں نے نئی نئی حدیثیں بنا کر داخل کرنے کی کوشش کی، کامیاب بھی ہو گئے۔
ہزاروں حدیثیں آج ہمارے حدیثوں کے ذخیرے میں گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں، موضوع من گھڑت حدیثیں ہیں جو ہم میں سے پہلے کے بعد لوگوں نے اس میں ملا کر رکھ دی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے اماموں کو، ایسے علماء کو، ایسے محدثین کو پیدا فرمایا جن لوگوں نے باقاعدہ ایسا چھان کر اس کو رکھ دیا کہ ایک طرف صحیح حدیثیں اور دوسری طرف ضعیف اور موضوع حدیثیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایسی خدمت کر دی ہے کہ اب لوگوں کو شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ انہوں نے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے حدیثوں میں ایسی چھان بین کی، جیسا کہ ابھی قریب میں ایک مشہور محدث گزرے ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا نام شاید ہم نے سنا ہوگا، تقریباً 1999 کے قریب ان کی وفات ہوئی تھی۔ اس دور کے ایک ایسی عظیم ہستی ہے، ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جس کام کا انتظار مسلمان تقریباً 1000 سال سے زائد سے کر رہے تھے، جس کام کے پیاسے مسلمان 1000 سال سے تھے، اس شخص نے ان کی وہ پیاس بجھا دی۔ علم کا وہ سمندر تھا، حدیث کے وہ ماہر تھے کہ انہوں نے باقاعدہ ضعیف اور موضوع حدیث پر ایسی تحقیق کی اور اس طرح سے صحیح حدیثوں سے چھان کر مکمل طور پر ان کے درمیان تمیز کر کے ضعیف اور موضوع کو الگ کر دیا کہ آج جب بھی ہم حدیث پڑھتے ہیں تو کسی جگہ پر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، انہوں نے اس حدیث کو موضوع من گھڑت کہا ہے، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے، کہ یہ حدیث وہ حدیث نہیں ہے جو نبی کا فرمان تھا، یہ حدیث وہ حدیث ہے جو درمیان میں لوگوں نے بعد میں داخل کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حدیثوں کو بھی محفوظ کر لیا۔ تو اس طرح سے جب قرآن محفوظ ہو، حدیث محفوظ ہو، تو پھر وہ قوم کا دین بھی محفوظ رہے گا۔ لیکن تورات اور انجیل کا یہ حال نہیں رہا، ان کی کتابیں ان کی قوموں نے ایسے بدل دیا کہ بعد میں لوگوں کو اصل کا پتہ ہی نہیں لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتابیں کیوں نازل فرمائی؟ لعلکم تہتدون، تاکہ ان کتابوں کے ذریعے آپ زندگی گزارنے کی رہنمائی حاصل کر سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کا جو مکالمہ ہے، جو بات چیت ہے، تو ایک واقعہ رونما ہوا تھا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی تھی تختیوں کی شکل میں، تو اس وقت ان کی قوم بنو اسرائیل کے درمیان میں ایک نئی چیز کی ایجاد ہو گئی، اور وہ نئی چیز کی ایجاد تھی شرک۔ ابھی قریب کا واقعہ تھا کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا، ایسی پریشانی میں سمندر کے اندر راستے بنا کر ان کو بچا لیا گیا۔ اب وہ اس کے بعد آ رہے ہیں، محفوظ جگہ پر موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ تختیوں کی شکل میں وہ کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر گئے ہوئے ہیں، اور ادھر قوم ایک مجسمے کو، جس کی شکل و صورت ایک جانور کی طرح تھی، اس کو جو گائے کے بچھڑے کی شکل کا تھا، اس کو معبود بنا لیتے ہیں اور اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے واپس آتے ہیں، اپنی قوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئے، بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ آخر یہ قوم کے اندر سرکشی کہاں سے آ گئی؟ قوم یہ مشرک کیسے بن گئی؟ تو انہوں نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس دن کو جس دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔
معبود تو تمہارا اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ قیوم ہے، وہ حی ہے، یہ تو مردہ ہے، اس کو تو آپ نے بنایا ہے، اسے نہ بولنا آتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، کسی بھی چیز کی قدرت اس کے اندر نہیں ہے، آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اب ظلم تو ہو گیا، ایک برائی تو سرزد ہو گئی، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، چلو اپنے رب سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، یہ کام چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لیکن معافی کیسے مانگی جائے؟ کیا معافی ایسے مانگنی ہے کہ ہاتھ اٹھائیں اور ایسے کہیں جیسے آدم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ؟ نہیں، اب معافی آپ کے لیے زبانی نہیں ہے، معافی کا ایک الگ طریقہ انہیں بتایا گیا تھا، توبہ کا ایک الگ طریقہ انہیں سکھایا گیا تھا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب سے توبہ کر لو، لیکن توبہ کیسے کرنا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل کر دو، ایک دوسرے کا قتل کر دو، یعنی جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی ان کی دو جماعتیں بنا دی گئی، ان کی دو جماعتیں بنائی گئی، اور ایک جماعت سے کہا گیا تم ان کا قتل کرو، ان سے کہا گیا تم ان کا قتل کرو، جو زندہ بچا ہوا ہے وہ دوسرے کا قتل کرتا چلا جائے گا۔ یا پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دو جماعتیں اس طرح سے بنائی گئی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی وہ ایک گروہ، اور جن لوگوں نے نہیں کیا تھا وہ دوسرا گروہ۔ لہذا جن لوگوں نے عبادت نہیں کیا تھا ان سے کہا گیا کہ یہ شرک کرنے والوں کو تم قتل کر دو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تقریباً 70,000 لوگوں کا قتل کیا گیا، کوئی معمولی تعداد تو نہیں ہے۔ 40 دن کا عرصہ گزرا، اس درمیان میں اس قوم کے درمیان اتنی بڑی تعداد میں لوگ شرک کرنے لگ گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا واقعہ بار بار بیان کیا ہے، جتنی نعمتیں نازل کرو، جتنا ان پر احسان کرو، یہ ہمیشہ ہی سرکشی کرتے رہے، ہمیشہ ہی رب کی نافرمانی کرتے رہے۔ سمندر کے اس واقعے پر ہی اگر وہ غور کر لیتے تو کم سے کم ساری زندگی اپنے رب کا احسان مان لیتے۔ اس واقعے کے بعد بھی اتنا بڑا شرک اگر وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکشی ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ۔ اب قتل کیوں کرنا ہے؟ توبہ کرنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے یہی کام بہتر ہے۔ زبان سے کہنا یہ کافی نہیں ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے، تمہارے رب کے نزدیک تمہارا رب نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا قتل ہو جائے۔ لیکن یہ قتل نہیں ہوا اب، بلکہ یہ قتل ہو گیا توبہ۔ فتاب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ جیسے کوئی انسان غلطی کرتا ہے، کوئی انسان کسی کا قتل کرتا ہے تو قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کی اس قوم میں یہ طریقہ تھا کہ گناہ کرنے والے شخص کو توبہ کے طور پر قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ سلسلہ ہمیشہ نہیں رہا۔ اگر ایسے ہمیشہ رہتا تو پھر کتنے مسلمانوں کا قتل ہو جاتا، انسان گناہ کرتے رہتے، ان کا قتل ہوتا رہتا، اور اس طرح سے دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کم ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا حکیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے حساب سے اس قوم کے اندر چند لمحے کے لیے یا چند دنوں کے لیے یا چند کچھ زمانے کے لیے یہ نظام بنایا تھا، لیکن یہ نظام ہمیشہ اس نے باقی نہیں رکھا۔ آج جب ہم سے کہا جاتا ہے توبہ کرو،
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو خالص توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ خالص کیسے؟ دل سے توبہ کر لو بس، نہ خون نکالنا ہے، نہ زنجیروں سے مارنا ہے جکڑنا ہے، نہ تلواروں سے اپنے آپ کے بدن سے خون نکالنا ہے، نہ ناچنا گانا ہے، نہ آگ پر کھیلنا کودنا ہے، کچھ نہیں ہے۔ نہ آگ میں آپ کو چلنا ہے، نہ اپنے سر کو پیٹنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ اللہ نے اتنا مبارک طریقہ ہمیں عطا کیا ہے توبہ کا کہ ہمارا بھی احترام کیا، ہمارے نفس کا بھی احترام کیا، ہماری جان کی بھی احترام، جان کا بھی احترام، اور ساتھ میں توبہ بھی قبول۔ بس زبان سے کہہ دو اور زبان اور دل وہ ساتھ رہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارا رب، ہم نے ظلم کیا ہے، ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ ہم نے زبان سے کہا، دل اس کی موافقت کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے توبہ کو قبول کر لے گا۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، وہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس واقعے کو بیان کر کے مسلمانوں کو گویا یہ تنبیہ کی ہے کہ ایک وہ قوم جو تم سے پہلے گزر چکی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا زیادہ ناراض ہو جاتا ہے کہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور تم نبی کے امتی ہو، امت محمدیہ ہو، روزانہ صبح و شام شرک کرتے ہو، محلوں میں جگہ جگہ شرک کے مراکز بنائے ہوئے ہیں، مرد ہو وہ شرک کر رہا ہے، عورت ہو وہ شرک کر رہی ہے، بچے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، بزرگ ہیں وہ شرک کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے محلوں میں چلے جائیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ مسلمان آخر کون سے خدا کو مانتے ہیں۔ کیا مسلمان بھی ایک خدا کو مانتے ہیں؟ ہم تو جانتے ہیں کافر تو ایک خدا کو نہیں مانتے، ان کے پاس کئی خدا ہیں، لیکن مسلمانوں کے بارے میں تو یہ تصور ہے کہ مسلمان ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان ایک خدا کو ماننے والی قوم نہیں ہے۔ مسلمان بھی کافروں کی طرح جتنے کنکر اتنے شنکر والے خداؤں کو ماننے والے ہیں، جہاں دیکھو وہاں الگ الگ معبود بنے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کے لیے یہ طریقہ بنا دیا ہوتا تب یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انسان شرک بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرتے ہوئے، رحم کا طریقہ اپناتے ہوئے توبہ کی بھی انہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ اتنے بڑے گناہ کے باوجود تم پر رحم کر رہا ہے، ابھی تو کم سے کم توبہ کر لو۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالی ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اللہ کے سامنے رونے، گڑ گڑانے، توبہ کرنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندگی بھر ہمیشہ شرک سے، بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔